طیب اردگان نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے دورے کے دوران انہوں نے چند ایک اہم ترین باتیں کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں اس کے بعد جو آج کا ہفتے کا دن جو ہے گزرا ہے، اس دن کی تفصیلات جو عدالت میں ہوئی یا کورٹ میں ہوئی، ایک پی ٹی آئی کے موجودہ لیڈر اور سابقہ لیڈر کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، لڑائی کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں طیب اردگان صاحب کی۔ طیب اردگان صاحب موجودہ پاکستان کے دورے پر موجود ہیں، اور انہوں نے او آئی سی کے اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے ایک گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر ایک اہم ترین لیڈر کی جو ہے وہ انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ او آئی سی اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے متعلق جو کچھ بھی کیا میں اس کو سراہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے دوسرا ذکر کیا جو تھوڑا سا تفصیلاً انہوں نے ذکر کیا فلسطین کا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر جو ہے جو معاملات چل رہے تھے، ان تمام معاملات میں فلسطین کے لیے جو پاکستان نے آواز اٹھائی ہے وہ انتہائی اہم آواز تھی، اور بہت ہی معتبر اور سٹرونگ آواز اٹھائی گئی او آئی سی کے اجلاس میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ او آئی سی کے اجلاس کس دور میں ہوئے تھے، یہ آپ کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، بانی چیئرمین جو ہیں، لیڈر جو ہیں عمران خان نے بڑی مشکل حالات کے اندر او آئی سی کے اجلاس کیے تھے۔ ایک نہیں، دو تین اجلاس کیے تھے، اور ان اجلاسوں کا ذکر طیب اردگان نے آج حالیہ پاکستان کے دورے پر کیا، اور انہوں نے عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج میرے ساتھ عمران خان بھی ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، مگر میں امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی۔ بڑے اہم ریمارکس ہیں، بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بریکنگ نیوز کر دی ہے، یہ نیوز کو بریک کر دیا ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے طیب اردگان صاحب نے جو فرمائی ہے۔ اور طیب اردگان صاحب کا یہ جو حالیہ دورہ ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طیب اردگان صاحب کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہوئے بالکل لیفٹ سائڈ پہ ہمارے فوج کے سپہ سالار عاصم منیر صاحب ہیں، اور ان کے لیفٹ سائڈ کے اوپر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود ہیں۔ کیا یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ کرنی کیوں ضروری ہیں؟ یہ آپ تھوڑا سا سوچئے گا کہ یہ باتیں کرنی کیوں ضروری ہیں۔ مگر میں اب اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں۔ طیب اردگان جو ہے وہ اس وقت مسلم امہ کے عمران خان کے بعد متاثر کن لیڈر کے طور پر ابھر کر آئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر جو ان کے موجودہ جو ان کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے مارشاء اللہ تک لگا دیا تھا، مگر انہوں نے اپنی اس اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی تھی۔ شکست دینے کے بعد وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے، اور بڑی ہی اچھی طریقے سے اور بہت ابھر کر وہ سامنے آئے طیب اردگان صاحب۔ اور طیب اردگان صاحب نے یہ بڑی اچھی انیشیٹو لیا تھا، اور اس کو بڑا اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے پاکستان نہیں، صرف پاکستان نہیں، مسلم امہ کے اندر۔ اور اسی طرح طیب اردگان صاحب کو عمران خان کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ فیم ملا تھا۔ جیسے عمران خان اس وقت پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، اسی طرح طیب اردگان صاحب بھی مانے جاتے ہیں، مگر وہ عمران خان کے بعد نمبرنگ پر آتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ایک اہم لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی میں ہاتھا پائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ہاتھا پائی ہوتی ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ لیڈر کے درمیان میں۔ یہ لڑائی بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر اس لڑائی کی گفتگو ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کے سامنے اس لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے،
تو عمران خان صاحب اس لڑائی میں صلح کروانے کے لیے ہبہ بخاری کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ہبہ فواد کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ ہبہ فواد مطلب کہ فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان یہ لڑائی ہوتی ہے۔ شعیب شاہین اور فواد چودھری آپس میں گتھم گتھا بھی ہوتے ہیں، ہاتھ چلاکی تک کی جاتی ہے، اور ہاتھ چلاکی کے بعد جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب جب اڈیالہ جیل کے اندر جاتے ہیں، فواد چودھری صاحب اندر جاتے ہیں، تو خان صاحب تک بات پہنچتی ہے، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لڑائی اس طرح سے ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے، ان میں آپس میں صلح کروا دی جائے، اور اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہبہ فواد کی لگائی جاتی ہے، اور ہبہ فواد باہر آ کر صلح بھی کروا دیتی ہیں۔ یہ آج کا اہم، اور عمران خان نے دوبارہ سے تیسرا خط جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو لکھ دیا ہے، اور اسی طرح ایک اور خط کا، یہ خطوں کا دور چل رہا ہے، یہ دور جو ہے نا وہ خطوں کا دور ہے۔ ایک اور خط لکھا گیا ہے جو بڑا اہمیت کا حامل ہے، وہ خط دوبارہ سے لکھا گیا ہے جو وکلا کہتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے وہ ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو جو ہے وہ لگایا جائے، کس میں لگایا جائے، اس کو فل بینچ میں لگایا جائے، یہ نہیں کہ یہ آپ اس کو پھر اپنی سائٹ پر رکھ کر حکومت کے ججز کی سائٹ پر رکھ کر اس کا کوئی فیصلہ دیا جائے، اور اس فیصلے کو پھر پاکستانی عوام جو ہے وہ مشکوک نظروں سے دیکھے، اس لیے یہ آج جو ہے منصور علی شاہ صاحب نے دوبارہ سے ایک خط لکھ دیا ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔